السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو حوریہ ملک کے ناول ہجر کے آنسو کا یہ پارٹ 4 ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اسے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ بپھرے شیر کی مانند اس پہ دھاڑا اور وہ مشکل ہاتھوں کو قابو کیا جو اس کا گلا دبوچنے کو آ رہے تھے۔ اس کا ایسا جنونی رد عمل دیکھ کے وہ ایک پل کو سہمی لیکن 2 قدم پیچھے ہٹتی بولی، اسے بکواس مت سمجھنا کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو نا کہ وہ واپس آ چکا۔ زہریلے انداز میں بات مکمل کرتی وہ پلٹ کے جا چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ زہر اس کی جسم میں پوری طرح سے پھیل چکا تھا، جبکہ وہ وہیں نیلو نیل کھڑا اس کے لفظوں کی بازگشت سن رہا تھا۔ بے شک اب کی بار پریز ملک کا وار بہت کاری تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے سینے سے گھٹی گھٹی سانس خارج کی اور سرخ بھیگتی پلکیں زور سے مسلی، لیکن بے سود۔ وہ وہی ریلنگ سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوتی گہرے لمبے سانس لینے لگی اور ابل ابل کے بہتے بہت سے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارا کہ وہ اس وقت کسی کے سوالوں کی مجاز نہ تھی۔ کیا ہوا زاویار کو؟ اتنا ہائپر کیوں تھا؟ جوں ہی وہ نیچے پہنچی تو عباس انکل نے پہلی فرصت میں ہی اس سے پوچھا۔ وہ انہیں جواب دینے لگی جب اس کی نگاہ بھٹکی کہ اس کا ملازم بہت پھرتی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ان کی فائل مس ہو گئی تھی۔ اس نے وہ مشکل بات سنبھالی، جبکہ مسز عباس بہت غور سے اس کا سرخ چہرہ و آنکھیں تک رہی تھیں اور وہ ان دونوں میاں بیوی کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کے لیے چہرہ آملیٹ کی پلیٹ پہ کسی حد تک جھکا گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ سیڑھیوں تک اترتا دکھائی دیا۔ اس کے انداز بہت درشت اور عجلت بھرا تھا۔ وہ سلام کرتا وہاں سے نکلنے لگا جب مسز عباس بول اٹھی، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ ان کی بات پہ اس کی کشادہ پیشانی پہ انگنت بل پڑ گئے، لیکن وہ مڑے بغیر بولا جبکہ اس کا ملازم اس کے پاس سے اس کا بریف کیس اور کوٹ اٹھائے نکل گیا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے کہیں۔ وہ کسی کی سنے بغیر قدم اٹھا گیا۔ جاؤ بیٹا زاویار کو سی آف کر لو۔ اس سچویشن میں عباس انکل کے اس حکم پہ اس کے گلے کو پھندا سا لگا، جبکہ اس کا اٹھتا قدم ٹھٹکا، لیکن وہ بے نیازی سے اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھا اور وہ مردہ سے گھسیٹتے قدم اٹھاتی ان کی جانب پھیکی مسکان اچھالتی اس کے پیچھے لپکی۔ جو کچھ لمحے پہلے ان کے درمیان میں بیت چکا تھا اس کے بعد ایسی فارملٹی گویا تختہ دار پہ لٹکانے کے مترادف تھا، لیکن وہ آہستگی سے چلتی خارجی دروازے تک پہنچی جبکہ اس سے بے نیاز وہ شخص تب تک اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا، اور یہ بات وہ جانتی تھی کہ وہ شخص انا کی قید کا بہت بے رحم پرندہ تھا کہ جب بھی وہ انا کے پنجرے میں جاتا تو تب وہ سب سے بے نیاز اور بے رحم ہو جاتا تھا۔ باوردی ڈرائیور گاڑی پورٹیکو سے نکال رہا تھا، جبکہ وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پہ چڑھاتے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے گارڈ کی گاڑی تیار کھڑی ان کے نکلنے کے انتظار میں تھی۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے نکالے ہوئے ڈریس کی بجائے دوسرے ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے نکالے ہوئے ڈریس کی بجائے دوسرے ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس کی موجودگی سے یکسر بے نیازی برتتا وہ شخص گاڑی میں بیٹھتا اپنے گارڈ کے ہمراہ دیو ہیکل گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں دل میں بڑھتے درد کے ساتھ کھڑی گیٹ کو تکتی رہی۔ یہ سب تو اپنی پوری زندگی برداشت کرنا تھا، لیکن انچاہے رشتوں اور لوگوں کے بیچ رہتے مروتیں نبھاتے وقت موئی ہو جاتی تھی۔ وہ بے مہر چاہے واپس آ چکا تھا لیکن وہ مر کے بھی واپس جانے کی اہل نہ تھی، مگر اپنے شوہر کی لگائی گئی لفظوں کی آتش زدگی نے اس کے اندر تلخی اور درد کے وہ بھانبھڑ جلا دیے کہ وہ سب کہتی چلی گئی جو وہ کبھی بھی کہنے کی روادار نہ ہو سکتی تھی۔ وہ بے رحمی سے سوچتی ہوئی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپس ہولی۔ کون کھاتا ہے دوسرا دھوکہ، کسے ہوتی ہے تیسری محبت، شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپ کا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ ذری۔ وہ جو کروٹ بدلے لیٹی موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، رابیل کی آواز پہ چونکی، لیکن دوسرے ہی پل اس کے اندر ناگواریت اور مزاحمت کی شدید لہر دوڑی، لیکن وہ چپ چاپ لیٹی رہی جبکہ اسکرین کو دیکھتی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ رابیل نے اس خاموشی پہ نیم مدھم سی روشنی میں گہرے سبز رنگ کے کپڑے پہنے لیٹی ذری کی پشت کو دیکھا، جو 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا اس سے کلام تک کرنے کی روادار نہ تھی، بلکہ پورے گھر میں ہی اس کی چہکاریں بند تھیں۔ غیروں میں بڑھتی رہی تیری گفتگو کی چاشنی، تیری آواز جن کا رزق تھا وہ فاقوں سے مر گئے۔ ٹاپ بار پہ بلنک کرتا آن لائن دل کا درد بڑھا رہا تھا تو آنکھوں کے گوشے بدستور بھیگتے چلے گئے۔ ذری، اب کہ اس نے کندھے پہ ہاتھ دھرا تو اس نے ہلکا سا اونگ کیا، لیکن رخ نہ بدلا کہ وہ جس کیفیت میں تھی اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر ایسا کیا ہے تو اتنی بے تکلفی کے بعد اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کے سوال سن کے اس کا دل ڈوبا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا دل کیا وہ زور زور سے کہہ کے لگائے۔ اس کے سوالوں نے نہ جانے کون کون سے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ اس کا دل کرلا رہا تھا اور اس کا دل چاہا وہ اس شخص کا گریبان جھنجھوڑ کے ان سوالوں کے جواب اس سے پوچھے جو اس سے پوچھے جا رہے تھے۔
اس کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ کیوں مجھے ایسے مقام پہ لا چھوڑا ہے جب سب کے سوالوں کا سامنا کرنے کو میں اکیلی رہ گئی۔ وہ سب کی نظروں میں کچھ نہ کر کے بھی گناہگار ٹھہر چکی تھی۔ اس کی فیملی کی ہر عورت اسے نشانہ ہی بنا رہی تھی کہ اس کی ہی کسی غلطی کے باعث وہ اسے دھتکار چکا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی فحش غلطی اس کا اس سے کیا جانے والا عشق تھا، اس کی طلب میں اپنا عادی بنا لینا تھا۔ لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنی ذات بھول جاتی تھی۔ اس سے سوال کس بنا پہ کرتی کہ سارا قصور ہی اسی کا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا زری۔ رابیل کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے نکالتی باہر پٹک چکی تھی۔ ایسا قحط پڑا تیرے الوداع سے گفتگو لفظوں کی بھوک سے مر گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا، اس نے سرد انداز میں کہا، جبکہ نگاہ ان کی تصویروں پہ جا ٹکی جو اس نے ابھی سینڈ کی تھیں، کہ اس کے بقول وہ ابھی بھی اس سے بطور کزن ہر بات شیئر کیا کرتا تھا بنا اس کے جذبات کی پرواہ کیے۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنی بے تکلفی کے باعث یہ سب ہوا؟ کیوں وہ سوالوں کے لیے چھوڑ گیا؟ اس نے زور دیتے دوبارہ پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ مہربانی کر کے خود اسے جا کے پوچھ لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار میں گرتے چلے گئے، جبکہ انداز بکھرا ہوا تھا۔ وہ شاید اس کی تصویروں کو دیکھ کے اندر لگی آگ کو مٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ریلیکس رہو اور سو جاؤ۔ اس کا ایسا بکھرا انداز جو بے بسی سے بھرا ہوا تھا دیکھتی اسے تسلی دیتی بولی، جبکہ وہ ہارے ہوئے انداز میں لیٹ گئی اور بہت سے آنسو آنکھوں سے نکلتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ نگاہوں میں وہی دونوں گردش کر رہے تھے اور دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بھیس سی سوچوں میں ڈولتی نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی وادی میں اتری۔ آپ تھوڑا تیار رہا کریں بچے۔ وہ یونی سے واپس آ کے کچھ دیر فریش ہونے کے بعد جب نیچے آئی تو تب تک عباس انکل واپس آ چکے تھے اور آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس چائے پی رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ نے سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی۔ جب انہوں نے اچانک کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ جی انکل، میں ان کی بات پہ فقط اتنا ہی کہہ پائی، آپ کی تو شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا اور آپ بالکل ڈل لگتی ہیں، کوئی تیاری نہیں؟ وہ اپنی بیوی کی بہو سے لاپرواہی دیکھتے افسوس کرتے اسے بولے تو انہیں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب کہنا ان کی بیوی کا فرض تھا، لیکن وہ تو جیسے اس کے وجود سے غافل تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک گئے کہ وہ عباسی ہاؤس کی بہو تھی اور اسے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بس میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجاتے بولی اور آنکھوں کی پتلیوں پہ گہرے رنگ جھلملانے لگے۔ مہندی، چوڑیاں اور گجرے مجھ سے نسبت تھی ان کی، دکھ ماتم روگ تیرے ہجر کے تحفے ہیں۔ نہیں، آپ اپنا دل بنائیں نا، اچھا سا ریڈی ہوا کریں اور جیولری پہنا کریں۔ وہ اسے نرمی سے بولے تو وہ سر ہلاتی کچھ لمحے بعد اٹھ گئی کہ اس وقت اسے تنہائی کی اشد ضرورت تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ ذہن کے پردے پہ بہت سے منظر نمودار ہو رہے تھے۔ جھلملاتے رنگ، ہرے اور پیلے رنگ کی چوڑیاں، مہندی کی دلکش خوشبو۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ تم نے پھر مہندی لگوا لی چڑیل؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ تمہیں اس کی خوشبو کتنی پسند ہے۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو وہ تپ اٹھا۔ مجھے بالکل بھی اس کی خوشبو پسند نہیں ہے، اس لیے آئندہ یہ لگا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ اس کے مہندی سے سجے خوبصورت سفید مومی ہاتھوں کو ناپسندیدگی سے دیکھتے بولا، خبردار جو مہندی کو ناپسند کیا، مجھے مہندی بہت پسند ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے بالکل بھی نہیں مٹنے دوں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولتی اپنے مہندی سے سجے ہاتھ اس کی ناک کے نزدیک کرتی بولی تو اس نے فوراً ناک چڑھاتے منہ پرے کیا۔ مار کھاؤ گی تم مجھ سے، اس نے مصنوعی انداز میں ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ پیچھے کو پھینکتی کھل کے ہنس دی تو اس کا ایسا من موجی انداز دیکھتے اس کا جذبات میں ابھار سا آیا۔ تم میری خوشی کا خیال کر لینا اور میں تمہاری خوشی کے لیے تمہارے ہاتھوں کو مہندی سے خالی نہیں ہونے دوں گا، اس نے اس کے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گہرے انداز میں کہا تو وہ پل بھر میں بوکھلا اٹھی۔ اس کے آنسو اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پہ گرتے چلے گئے، جبکہ نگاہیں اپنی ہتھیلیوں پہ مرکوز کیے اور نہ جانے کیا کھوج رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن وہ دماغی طور پہ یادوں کی وادیوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی آمد سے انجان تھی، جب پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پہ بکھرتے جا رہے تھے۔ نہ، وہ چلائی، لیکن وہ اس کے ہاتھ تب تک پکڑ چکا تھا۔ میرے ہاتھ گندے مت کرو یو چیٹر۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش میں تھی، جبکہ سب اس صورتحال کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ لو، گندے کہاں کر رہا ہوں، میں تو مہندی لگا رہا ہوں، وہ بڑے دل فریب انداز میں کہتا گھلی ہوئی مہندی میں انگلی ڈبوتا مہندی انگلی پہ اٹھا گیا، جبکہ اس نے یوں اس مہندی کو دیکھا جیسے کوئی خوفناک چیز ہو۔ میں نے مہندی لگوانی ہے، پلیز میرے ہاتھ گندے نہ کرو۔
اس نے للچائی ہوئی نظروں سے اپنے سفید ہاتھوں اور بازوؤں کو دیکھا جس پہ اس نے رات کو بھر بھر کے مہندی لگوانی تھی، لیکن وہ تب تک اس کی ہتھیلیوں کے درمیان میں ٹکی کی مانند مہندی رکھ دی تو وہ روحانسی ہو گئی، لیکن وہ وہی انگلی اس کی ناک پہ پھیرتا چھلاوے کی مانند غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اس کے لب خوبصورت سی مسکان میں ڈھلے، آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے، اور اس نے میٹھی سی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھ چہرے کے نزدیک کرتے اس پہ مدھم سی خوشبو کو سونگھنا چاہا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں کے ارتکاز اور آنسوؤں نے اس کی سوچوں کا مرکز کھلے انداز میں ظاہر کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، مگر پھر بھی وہ دھیمے قدموں سے اٹھا۔ لاشعوری انداز میں اس نے ہتھیلیاں ناک کے قریب کیں اور نہ جانے کون سی مہک لینی چاہی، لیکن جب ہتھیلیوں پہ اپنے ہی آنسوؤں کے نشان دیکھے اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ پریز ہے، اس نے اس کے چہرے کے قریب کی گئی ہتھیلیاں اپنے گرم ہاتھوں میں تھامیں تو اس نے آنسوؤں سے بھیگی تھکی تھکی نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں تو اس کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نے نظریں جھکائیں اور نگاہ اس کے سفید ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں پہ ڈالی، لیکن دکھ نے اس حد تک جڑیں اندر گاڑی تھیں کہ اس کے اندر مزاحمت کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس پل پریزے کیا ہوا؟ وہ جانتا تھا اس کی کیفیت، اس لیے اسے اس فیض سے نکالنے کو بولا تو اس نے دوبارہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا انداز اس قدر درد بے بسی اور تھکا تھا کہ اس کا اپنا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے دلاسا دینے کو ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد حمائل کیا تو وہ تھک ہار کا سر اس کے کندھے پہ ٹکا گئی۔ میرے شانے پہ تیرا ہاتھ سلامت رہے، لیکن مسئلہ تیری تسلی سے بڑا ہے۔ اب اسے یوں درد سے بے حال ہوتے دیکھتے اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکے ہلکے سرخ پڑ رہے تھے۔ کیا ہوا بیوٹی گرل؟ وہ اداسی سے سامنے گراؤنڈ میں بھاگتے دوڑتے خوشباش انسانوں کو دیکھتی ذہنی مفلسی کا شکار ہو رہی تھی۔ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیا ان کو کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ یہ لوگ ایسے کہہ کے کیسے لگا سکتے ہیں کہ ان کے خوشباش چہرے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں؟ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے انہیں ان کے دکھ یاد دلاتے تھے۔ اس کی ذہنی سوچیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب وہ چٹکی بجاتے بولی تو وہ چونک اٹھی۔ اوہ مائل، اس نے اسے دیکھتے بولا تو وہ دھپ سے اس کے ساتھ گھاس پہ بیٹھ گئی۔ وہ کتابیں سامنے پٹکیں۔ ہاں میں ہوں، لیکن تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ اس خوبصورت چہرے پہ غم کے بادل کیوں لہرا رہے ہیں؟ اس کے شاعرانہ انداز تشویش پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکان کی جھلک سی پھیلی، اور دوسرے ہی پل اس نے نظریں دوبارہ سامنے کے مناظر پہ ٹکا دی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی مدھم آواز گونجی۔ یہ پردہ داری میرے ساتھ مت کیا کرو دلاویز، میں دوستی میں ایسی پردہ داری کی قائل نہیں ہوں۔ تمہارا سرخ اور روئی آنکھیں تمہارا حال بیان کر رہی ہیں، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھ سے کترا رہی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ کہ میں ادھر بیٹھی رہی تو عادت سے مجبور انسسٹ کروں گی، جبکہ تم اس رشتے کا بھی بھرم نہیں رکھو گی جس کی بنا پہ میں اصرار کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب وہ سٹ پٹاتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہمائل پلیز، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اس کا لہجہ التجائیہ ہوا جبکہ بائیں آنکھ سے آنسو چھلکتا اس کے دانت کو زبان دے گیا۔ کیا ہوا دلاویز؟ دیکھو رو مت، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کے بوکھلا گئی جبکہ وہ سر جھکاتی آنسو پیتی رہی۔ مما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چونکہ کچھ اس کے اور اس کی مما کے حالات سے واقف ہو چکی تھی، اس نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا تو اس کا بایاں گال سنسنانے لگا اور تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں پھر سے گونجنے لگی۔ سے شوکڈ می، اس کی شرمندگی اور درد سے چور آواز گونجی۔ وہ ابھی تک یقین کرنے میں متعمل تھی کہ اس عمر میں بھی اس کی ماں اس پہ ہاتھ اٹھا سکتی تھی۔ وہ جب تک 10 سال تک کی تھی تو اس کی مما اسے بے دریغ روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتی تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ نہ جانے کیا سوچ کے انہوں نے اس پہ ہاتھ اٹھانا بند کر دیا تھا، لیکن آج پھر انہوں نے فقط جوس کا گلاس ان سے ٹکرانے کے باعث ہلکا سا ان پہ چھلکنے سے اسے تھپڑ دے مارا تھا، جس کا دکھ اور ذلت اسے بھلائے نہ بھول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے کچھ پل کو ہمائل بھی چپ سی ہو کے رہ گئی، لیکن پھر اسے ساتھ لگاتی وہ اسے چپ کروانے لگی۔ اوکے تم رو مت، آنٹی پریشان ہوں گی اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کس انداز میں تسلی دے۔ اسے بے ربط سی بولی تو وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ بس کرو نا یار پلیز، دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز چہرہ صاف کرو۔ اس نے مڑ مڑ کے دیکھتے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے کہا جو لڑکی کو روتے دیکھتے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کی بات پہ اس نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا تو اس نے پانی کی بوتل اسے تھمائی تو اس نے چپ کر کے گھونٹ لے کے واپس بوتل اسے تھمائی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، تمہیں ذرا فریش کروں اور پھر تمہیں بتاؤں کہ تمہاری مما سیٹ کیسے ہوں گی۔ وہ بوتل پکڑتی جمپ لگا کے اٹھتی بولی تو اس کی آخری بات پہ اس نے ہلکا سا اسے گھورا
تو کہکا لگاتی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی اسے کھڑا ہونے میں مدد دینے لگی، اور پھر وہ دونوں باتیں کرتی کینٹین کی جانب چل دی۔ آپ کے خیال میں شہیر آخری اور بیسٹ چوائس رہے گا زری کے لیے؟ ڈور ناب پہ اس کا ہاتھ زرغام بھائی کی آواز سنتے رک سا گیا، جو شاید نہیں یقیناً رابیل سے مخاطب تھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر رابیل کا جواب سننے کے لیے رک گئی۔ ہاں، شہیر ہمارے لیے آخری چوائس ہے، اور بیسٹ کا تو پتہ اللہ کو ہی ہے۔ تم اس کے لیے دعا کرو کہ اس کے لیے بیسٹ ہی ہو۔ اس کی بات سن کے اس نے سختی سے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ دل میں نئے سرے سے ٹیسیں اٹھی۔ ہم کچھ اور بھی تو سوچ سکتے ہیں نا؟ ادھر وہ سیٹیفائی نہیں ہے۔ بھائی کی ہچکچاتی آواز آئی۔ زار میں جانتی ہوں اس کی حالت، اس کی دشمن نہیں ہوں میں جو ایسا کر رہی ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اس گھر میں رشتے کے سخت خلاف تھی میں، اور اب جب انایا بھابھی اور شہیر کی طرف سے بھی انکار ہو رہا ہے، لیکن اصرار کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے جس کے باعث میں اس کی کسی آنسوں کے بدلے اسے کچھ نہیں دے سکتی، دلاسا بھی نہیں۔ اس نے کھلے انداز میں کہا تو زرغام فوراً بولا، کیسی وجہ؟ اس کی بات پہ رابیل نے اسے دیکھا اور ہولے سے بولی، ابو، کیونکہ یہ بات تم لوگ بھی جانتے ہو کہ وہ کبھی بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کریں گے اس کی، اور اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ اکثر رو پڑتے ہیں، اور اسی پریشانی کے ہاتھوں میں وہ جنید پھپھو کے دیور کا بیٹا اس سے اس کی شادی کر رہے تھے، لیکن تب میں نے منع کیا کہ ادھر نہیں کرنی، اس سے بہتر آپشن شہیر ہے۔ اس نے بات واضح انداز میں بیان کی تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ لاجواب ہوئے۔ تو جب بھابھی ایگری نہیں ہے تو پھر کیسے؟ بھائی کی آواز اسے ہوش میں کھینچ لائی، اور اس سوال نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ ابو منانے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ نواز بھائی کو۔ رابیل کی بات اس کے اندر کا باغی پن شدت سے جاگ اٹھا، اور اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کو تباہی کے اس دہانے پہ لے کے چلا گیا جہاں سے واپسی کا راستہ سوائے ذلت کے کچھ نہ تھا۔ میرے خیال میں زاویار کی پریزے کے ساتھ شادی کروانے کی سب سے بڑی حمایتی آپ تھیں۔ نائٹ کریم لگاتے ان کے ہاتھ ٹھٹکے، اور پھر مڑ کے بیڈ پہ نیم دراز کتاب کی ورق گردانی کرتے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ واپس آئینے کی طرف متوجہ ہوتے بمشکل اپنے تاثرات قابو کرتے پوچھا تو انہوں نے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا بس یہ ہے کہ آپ یہ بات بھول چکی ہے کہ اس گھر میں آپ کی بہو آ چکی ہے، اور وہ اس گھرانے کا حصہ ہے۔ آپ یہ تک نہیں دیکھ رہی کہ وہ بغیر کسی جیولری یا تیاری کے پچھلے 3 ماہ سے رہ رہی ہیں، اور میرے خیال سے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ایسا سب عباسی فیملی کی بہو کا خاصہ نہیں، اسے زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کافی تفصیلی انداز میں بتایا تو ایک پل کو چپ سی ہو گئی، لیکن وہ بازی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، اس لیے نارمل تاثرات سے جاتے بولی، اس کو شوق نہیں ہے تو میں نے اصرار نہیں کیا۔ غصے کو ضبط کرتے انہوں نے کہا، اسے شوق ہو یا نہ ہو، لیکن آج کے بعد میں اسے اس حالت میں نہ دیکھوں۔ یہ مت بھولیں کہ وہ ہمارے گھر کی بڑی بہو ہیں، اور زاویار کی محبت بھی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں تحکمیہ کہا تو پیچ و تاب کھاتی سر ہلا گئیں۔ ساتھ رہنے میں بھی خسارہ تھا، سو میں نے ہجرت کو چن لیا۔ سگریٹ کے مرغولوں پہ نظریں جمائے اس کی سوچوں کی پروان کہیں اور بسی ہوئی تھی۔ کہیں اور بسی ہوئی تھی۔ اسے تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے تھے واپس ڈیوٹی پہ آئے ہوئے۔ اس دن کی شدید تلخ کلامی کے بعد وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ رات کو گھر گیا تھا کہ جاتے جاتے ایک نظر اس کا چہرہ ہی دیکھ لے گا۔ لیکن کمرے میں پہنچتے ہی اس کو جھٹکا سا لگا کہ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی سونی ہتھیلیوں کو دیکھے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کی حسرت اور خیالات کے بارے میں سوچتے ہی اس کے قدم اکھڑنے لگے تھے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے ہاتھ چہرے پہ رکھے نہ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، اور پھر اسے دیکھ کے وہ جس قدر ٹوٹ ٹوٹ کے روئی وہ اسی قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل پریشانی کیا تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی سے اتنا ادموئی نہیں ہوئی تھی جتنا اسے یہ احساس مارتا تھا کہ اس کی شادی کے بعد کا پھر سے لاپتہ ہونا تھا، اور یہ بات وہ جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس سے خاموش التجا کرتی تھیں، لیکن وہ اسے جان کے بھی انجان بنا تھا۔ اس کے تلخ لہجے کے پیچھے چھپی اذیت کو وہ جانتا تھا، لیکن وہ چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنی اکھڑ اور باروب شخصیت کی وجہ سے اکثر اس سے سختی سے پیش آتا تھا، لیکن اسے تکلیف نہ دینا چاہتا تھا۔ شاید اس لیے اس سے دور یہاں تھا کہ وہ بہت اصرار کے باوجود بھی اس کے ساتھ آنے پہ رضامند نہ ہوتی تھی۔ اس سب میں اسے یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے اس پراذیت فاصلے اور تکلف کو کیسے پر کرے گا۔ سوچتے اس کے دماغ کی نسیں تننے لگی تھی۔ بہت سی سوچوں کے بھنور میں منڈلاتے اس کی نگاہ موبائل کی طرف گئی، جہاں اس کا گیا ایک میسج سین کرنے کا نشان آ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی اس سے بے نیاز تھی۔ اس کے واپس آنے کے 2 ہفتے بعد مما پاپا کا امریکہ جانے کا ارجنٹ پروگرام بن گیا، جس کی وجہ سے پپا کے 1000 کہنے کے باوجود بھی وہ لاہور آنے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی کہ اس کے ایگزامز نزدیک تھے اور وہ کوئی بھی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اب وہ گزشتہ 1 ماہ سے اپنے مائکے میں رہائش پذیر تھی۔
اور ہمیشہ کی طرح اس سے لاپرواہ اور بے نیاز بھی۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے سخت سی سانس بھرتے اپنی دکھتی آنکھوں کو انگلیوں سے دبایا اور ڈھیلے انداز میں بیڈ پہ لیٹتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے منانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے ایک دفعہ انکار کیا، سب نے اسی کو انا کا مسئلہ بناتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اب سب بار بار نہ جانے مجھ سے فضول سوال پوچھتے، خود کو کیسی تسکین دینا چاہتے تھے۔ وہ جو چچی کی باتوں پہ تپی ہوئی تھی، خود سے بڑے باسم کے پوچھنے پہ پھٹ پڑی۔ وہ اتنا بے لحاظ بھی نہیں تھا کہ اس سے اصرار کیا جاتا تو وہ مانتا نہ، لیکن تب سب کو یاد آ گیا کہ منتیں کیوں کریں ہم، اور اب جب شہنواز بھائی کے سامنے منتیں کرنی ہیں اس وقت سب بھولے ہوئے ہیں۔ اس کی خاموشی پہ وہ مزید غصے سے بولی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ اس سے کسی نے اصرار نہیں کیا، نہ کسی نے وجہ پوچھی، اور یہ سب تم بھی جانتی ہو نا کہ کون کر رہا ہے۔ وہ چونکہ اسون کا بہت قریبی دوست تھا، اس لیے اس کی بات سے اتفاق کرتے بولا کہ اس کی اسون یار سے بات ہوئی تھی اور وہ ساری بات جانتا تھا۔ صرف ان کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے فیملی میں شادی نہیں کرنی، اور سب نے اس کی بات مان لی۔ اگر تھوڑا کسی نے اصرار کیا تو فارس بھائی نہیں کیا۔ اس نے مزید کہا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دماغ میں نہ جانے کون کون سی خود بد جاری تھی۔ دونوں اطراف والوں نے انا اور ضد میں زندگی تباہ کر دی، اور یہ سب ابو کا قصور ہے، جنہوں نے بچوں کے مستقبل کے فیصلوں کی ڈوری کسی اور کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے۔ وہ کڑوے انداز میں بولتی اپنے اندر ابلتے آنسوؤں کے گولے پہ قابو پانے لگی تو وہ آہستہ سے اس کا جھکا سر تھپ تھپانے لگا۔ میں نے بھی جانا ہے پھپھو کی طرف۔ جب سب سے چھوٹا جاسم اور زرشا نے ادھر جانے کا کہا جو عباس بھائی کا بیٹا دیکھنے جا رہے تھے تو وہ بھی جھٹ سے بولی، تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اس کے رد عمل کے بعد کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ ادھر جانے کا اب بھی کہے گی۔ کیوں، تم نے کیا کرنے جانا ہے؟ امی نے فوراً پوچھا تو وہ نسبتاً لاپرواہی برتتی بولی، میں نے بھی وہی کرنے جانا ہے جس کے لیے یہ دونوں جا رہے ہیں۔ اس کا تیز دھڑکتا دل سینے میں پاگل ہو رہا تھا۔ تم کیسے جا سکتی ہو وہاں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ اسے کیسے روکیں جو ساری نزاکتیں فراموش کیے ہوئے تھی۔ میں کیسے نہیں جا سکتی جب باقی سب جا رہے ہیں؟ جب کسی اور کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو میرے آنے جانے سے کیا فرق پڑے گا امی؟ وہ کاٹدار انداز میں بولتی چلی گئی تو کمرے سے رابیل نے نکلتے اس کے الفاظ سنے، سمجھے اور اس کا چہرہ غور سے دیکھتے امی کو بولی، جانے دے امی، اسے بھی دیکھ آئی یہ بھی ہادی کو، اسے ویسے بھی بچے پسند ہیں نا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ وہ بہت دنوں بعد نارمل ہوئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے جانے سے روکنے پر وہ پھر سے اسی ٹراما میں جائے۔ اچھا جاؤ لیکن جلدی آنا۔ انہوں نے خاموش تماشائی بنے جاسم اور زرشا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی سیاہ چادر لینے چل دی جو اس نے گرین اور پیرٹ سمپل شلوار قمیص اور پرنٹڈ شیفون کے دوپٹے کے ساتھ اوڑھ لی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ پھپھو کے گھر پہنچنے پہ پھپھو اسی گرم جوشی سے جب اس سے ملنے لگی تو اس کے اندر کنمن ہونے لگی اور اس نے بہت ضبط کے ساتھ آنکھوں کو بھیگنے سے روکا۔ وہ ہادی کو دیکھنے کے بعد کافی دیر بھابھیوں سے باتیں کرتی رہی اور بے چینی سے پہلو بدلتی رہی، اور پھر جب خود پہ اختیار نہ رہا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو زرشا اسے استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میں ذرا ثانیہ سے ملاؤں، وہ ہولے سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ ثانیہ پھپھو کے دیور کی بیٹی تھی جن کا گھر ان کے گھر سے جڑا ہوا تھا اور ان کے چھت پہ لگی سیڑھی سے ان کے گھر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی اور پھپھو کو بتاتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر سیڑھی پہ پڑتا اس کا قدم اسے اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط بناتی آگے بڑھتی گئی کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ دوسرے پورشن پہ پہنچی اور پھر نگاہ مطلوبہ کمرے کے دروازے پہ ڈالی جو ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے دھیرے سے قدم اس کے کمرے کی سمت بڑھا دیے جبکہ دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی۔ دماغ اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، دماغ اسے عزت نفس کا سودا کرنے سے روک رہا تھا، جبکہ دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار، صرف ایک بار، اور وہ دل و دماغ کی جنگ سے لڑتی اس کی چوکھٹ پہ جا پہنچی اور پھر کانپتا ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھول دیا۔ اوہ زری تم! دروازے کے کھلنے پہ اس نے سر اٹھایا تو اسے سامنے پا کے در آنے والی حیرت پہ قابو پاتے بولا تو وہ آگے بڑھی تو دیکھا وہ بیڈ پہ بیٹھا گود میں دھری فائل پہ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ نرمی سے بولی تو اس نے سر ہلاتے کہا، فٹ، تم سناؤ؟ وہ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور اس کے آنے کے مقصد کو کھوجنے لگا۔ میں ٹھیک۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے سے جب کچھ اخذ نہ کر سکا تو بول اٹھا۔ اس کے بولنے پہ وہ چونکتی متوجہ ہوئی اور پھر دھیرے سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مجھ سے شادی کر لو اسون یار۔ وہ جو اس کی حرکت پہ ہی سنبھل نہ پایا تھا اس کے الفاظ پہ ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے بتایا ہے نا تمہیں، پھر بھی تم۔ وہ ناگواری سے اسے تکتے بولا تو وہ جلدی سے بول اٹھی،
تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے حال پہ ترس کھاؤ۔ ابو میری شادی شہیر سے کرنا چاہتے ہیں، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ اس پل وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی اس کا باپ اس کے مستقبل کے فیصلے کے لیے سب کے سامنے گڑ گڑائے اور پھر بھی بدلے میں پوری زندگی کے لیے ناکامی ان کے پورے گھرانے کا منہ دیکھے۔ تو اس پل اس نے سوچا کہ وہ خود اس کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی محبت کی بھیک مانگ لے۔ شاید اسے محبت نہ صحیح ترس ہی آ جائے اس کے حال پہ، لیکن یہ سب کرنا اس کے لیے کتنا ذلت آمیز اور تکلیف دہ ہو رہا تھا، یہ اسے ابتدا سے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھر اکھڑ لہجے میں بولا، ماموں کا دماغ خراب ہے کیا؟ تمہاری اور اس کی عمر دیکھیں۔ اس کی ناگواری دیکھتے ہوئے اس کا دل خوش گمان ہوا، لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی خوش گمانیوں کا گلا گھونٹ گئے۔ تم لوگ ماموں کو سمجھاؤ اور کہیں اور دیکھو، وہ تو تم سے چھوٹا ہے۔ بس اسے یہی افسوس ہوا تھا سن کے کہ وہ اس عمر میں چھوٹا ہے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں پلیز اسفندیار، رک جاؤ، ابو کہیں اور نہیں مانیں گے۔ تم پلیز میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو اور میرے باپ کو بے عزت ہونے سے بچا لو۔ تم جانتے ہو نا ان کو۔ وہ بے ساختہ ہاتھ جوڑتی تڑپ اٹھی تو وہ جھنجھلا گیا۔ زری زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے، شادی بار بار نہیں ہوتی۔ میں محبت نہیں کرتا تم سے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اکتا کے بولا تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ سر ٹکاتے سوچا کہ جس نے بچپن اپنی طلب کے پیچھے لگوا کے کھا گیا وہ آج اسے کیسے سبق دے رہا تھا۔ لیکن وہ اس سے ناراض نہ تھی کہ محبوب تھا، سب زیب دیتا تھا۔ میں جانتی ہوں لیکن تم، وہ اس کے الفاظ کاٹتا بولا، ایم سوری زری، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے جڑے ہاتھوں سے نظریں چراتے وہ رخ موڑنے کو تھا جب اس کی ٹانگیں جکڑ گئی۔ نہیں پلیز اسفندیار، تم نکاح کر لو مجھ سے۔ کہتے ہیں نکاح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پلیز۔ وہ اس کی ٹانگوں سے آنسوؤں سے تر چہرہ لگاتی منت کرتی بولی تو اس کا ایک پل کو دل موم ہوا، لیکن وہ اگر محبت نہ ہوئی تو؟ اس کے تھیکے سوال پہ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، گویا بات سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ زری اگر نکاح کے بعد بھی محبت نہ ہوئی تو کیا کرو گی؟ چھوڑ دو گی کیا مجھے میرے لیے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بے رحم الفاظ کیسے اسے گھاؤ لگا رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کے مر رہی تھی۔ تمہیں ہو جائے گی محبت، میرا یقین کرو۔ اب کہ وہ بولی تو لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، وجہ وہ خود تھا۔ نہیں زری، میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ وہ بے رخی سے کہتا خود کو چھڑواتا آگے بڑھا تو اسے یوں لگا وہ یہیں بیٹھے بیٹھے دفن ہو جائے گی۔ اگر وہ اس بار چلا گیا تو زندگی بھر کی ذلت اس کے باپ اور اس کے لیے بھری پڑی تھی۔ وہ ہمت جتاتی اٹھی اور اسے دروازے تک پہنچنے سے پہلے جا لیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کی اگلی حرکت نے اسے لرزا کے رکھ دیا۔ اس پل وہ اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا، لیکن کہ اس کے اپنے خاندان کی عزت اپنی کالی چادر اس کے قدموں میں ڈالتی اس کے قدموں میں جھک گئی۔ تم خدا کے لیے مجھ پر نہ صحیح اپنے ماموں پہ ترس کھا لو، انہیں یوں چادر کسی کے قدموں میں ڈالنے سے روک لو جو تمہارے اس انکار کے باعث ڈالنے جا رہے ہیں۔ تم مجھے بس اپنا نام دے دو۔ تمہیں محبت نہ ہوئی تو تم دوسری شادی کر لینا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ خدا کے لیے اسفند، ترس کھاؤ مجھ پہ۔ اس نے اس کے جھکے لرزتے وجود کو دیکھا تو دل سینے میں لرز سا گیا۔ اس سے پہلے کہ دل اس لڑکی کے حق میں گواہی دے دیتا، اس کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات اور اپنی خوشیاں نظر آنے لگی تو اس نے سر جھکا دیا، اور اس کا جھکا سر دیکھ کے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ سر انکار میں جھکا ہے۔ لوگ محبت میں اپنا دل اور جان ہارتے ہیں، وہ محبت میں اپنی عزت نفس ہار گئی تھی۔ اسے گمان تھا کہ وہ شاید اس کی بات سمجھ لے گا، سن لے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور اس نے اس پہ کیا جانے والا غرور اور مان پل بھر میں پاؤں تلے روند ڈالا۔ جن محبتوں کے غرور کو اللہ توڑتا ہے ان میں کتنی شدت ہوتی ہوگی نا۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں کو تھامتے ہوئے نہ جانے کس امید پہ بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ دونوں نے ایک ساتھ میکانگی انداز میں دروازے کی اور دیکھا، جہاں ششتر کھڑی نفیسہ بیگم کو دیکھ کے اس کے قدموں میں مٹی ہوتی زری بے عزتی کے شدید احساس سے زمین کے اندر گڑنے لگی، جبکہ وہ اس صورتحال پہ پریشان سے کھڑا یوں قطع منجمد اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے نگاہوں سے شل بیٹھی انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ جب کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا حوصلہ نہ ہو تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے جذبات سے نہیں کھیلا کرتے اسفندیار۔ انہوں نے قریب آتے ہی انا کے قیدی بیٹے کے قدموں میں بے مول ہوتی بھتیجی کو اٹھاتے اپنے الفاظ سے ایسے تھپڑ بیٹے کو مارے کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، بات یہ بھی کرتی تھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی تو ان کے سہارے اٹھتی زری نے اذیت سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ محبت تم نے تو بھرم بھی نہ رکھا۔ اس کا رواں رواں تلخی سے چور ہونے لگا، جبکہ بدن اذیت اور بے عزتی کے احساس سے ٹوٹنے کو تھا۔ میں نے تمہاری تربیت اس انداز سے کبھی نہیں کی کہ تم خود کو صاف کرنے کے لیے ایک بے بس لڑکی کو ڈھال بناؤ گی۔ وہ غصے سے بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بیٹے پہ تھپڑوں سے بارش کر دیں جو ان کی بھتیجی کو رول رہا تھا۔
اس کی حالت کو سوچتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور صرف ایک لمحے کو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کا بھائی اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ لیتا اس سے آگے کا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ اماں میں نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ دوبارہ بولا، انداز جھنجھلایا ہوا تھا اور وہ خاموش تماشائی بنی پھپھو کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اسفندیار پاگل کسی اور کو بنانا، جب منزل تک پہنچنے کا ارادہ نہ ہو تو حوصلے شروعات سے پست کر دینے چاہیے، لیکن تم ایک فضول سی ضد کے پیچھے اتنی زندگیاں، اتنے گھرانے داؤ پہ لگا رہے ہو۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ جو فیملی باہر سے آئے گی وہ ماحول خراب نہیں کرے گی، وہ فیملی پروپیگنڈے نہیں کرے گی؟ ان کی آواز خاصی رعبدار ہو رہی تھی۔ ان کے سوالات پہ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں چپ تھی کہ مجھے لگا کہ زری خوش نہیں ہے اس میں، اور نہ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے اس فضول اور بکواس فیصلے کی وجہ سے اس کی زندگی اور مستقبل پہ کیسا اثر پڑا ہے؟ اس کا کردار مشکوک بنا دیا ہے سب کے سامنے تم نے۔ وہ جو کل ہی بڑے بھائی کے گھر سے آئی تھی، وہاں انہیں صورتحال کی کشیدگی کا اندازہ ہوا، اور ابھی جب زری نے ثانیہ سے ملنے کا کہا تو انہوں نے بے خیالی میں سر ہلا دیا، مگر اس کے جانے کے 5 منٹ بعد انہیں یاد آیا کہ ثانیہ گھر نہ تھی، اس لیے وہ اسے بلانے اس کے پیچھے آئی۔ جب اسفند کے کمرے سے آتی آوازوں پہ انہیں زری کا گمان ہوا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ جہاں ان کی بھتیجی اپنی عزت ان کے فرعون بنے بیٹے کے سامنے ڈال رہی تھی، کس کے لیے؟ فقط اس محبت اور اپنے باپ کی عزت کے لیے جسے وہ خود کسی کے قدموں میں ڈال رہی تھی۔ لیکن اسفندیار، میں اپنے بھائی کو ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھوں گی جو صرف چاہتے ہی یہی ہیں۔ اس مہینے کے آخر میں تمہارا اور زری کا نکاح ہوگا۔ انہوں نے ان دونوں کے سروں پہ بم پھوڑا۔ پھپھو، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو اس کا چہرہ صاف کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ریلیکس، میں ہوں نا، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ شاباش نیچے، اور منہ دھو کے جانا، بھابیاں ہیں نا نیچے۔ انہوں نے اس کی بے یقینی اور حیرت کو نظر انداز کرتے اسے جانے کا کہا، بلکہ وہ خود دروازے تک چھوڑنے گئی تو وہ شل ہوتے حواسوں کے ساتھ دہلیز پار کر گئی۔ اوکے، تو ہجر کے آنسو حوریہ ملک کے ناول کا پارٹ 4 یہاں ختم ہو گیا۔ تو جلدی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے ساری ایپیسوڈ سننے اور دیکھنے کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔